امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے کابل ایئرپورٹ پر ہوئے خودکش حملے کے حتمی منصوبہ ساز کا سراغ لگا لیا۔ اس سے نجات پانے کے لیے ڈرون طیارے متحرک ہوئے۔ ان کے ذریعے پھینکے میزائلوں نے پاکستان کی سرحد کے قریب واقع جلال آباد کے نواح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ حتمی منصوبہ ساز کی اس کے ذریعے ہلاکت کا دعویٰ ہوا ہے۔ یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ داعش کی خراسان کے حوالے سے بنائی شاخ کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے کئی حملے ہوتے رہیں گے۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال، لہذا 31 اگست کے دن اس ملک سے غیر ملکی افواج کے کامل انخلا کے بعد بھی وحشت سمیت برقرار رہے گی۔ ڈرون حملے امریکی صدر بائیڈن کی ہمیشہ سے اولین ترجیح رہے ہیں۔ اسی باعث وہ پوری شدت سے امریکہ کا نائب صدر ہوتے ہوئے افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد بڑھانے والے منصوبے کی مخالفت کرتا رہا۔ وہ مصر رہا کہ امریکی فوج کو برسر زمین اتارنے کے بجائے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے، ڈرون طیاروں سے افغانستان کی بھرپور نگرانی ہو، اس کی بدولت دہشت گردوں کا سراغ مل جائے تو انہیں فضا سے بھیجے میزائل ہی سے ہلاک کر دیا جائے۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ڈرون حملوں کے شدید ترین مخالف رہے ہیں۔ اپنے ہر جلسے اور ٹی وی انٹرویو میں وہ یہ موقف دہراتے رہے کہ امریکہ کو اپنے تئیں لوگوں کو دہشت گرد ٹھہرانے کا حق فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس حقیقت پر بھی توجہ دلاتے رہے کہ ڈرون طیاروں کی وجہ سے بے شمار بے گناہ شہری اپنے کنبوں اور معصوم بچوں سمیت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 2010 کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی ڈرون طیارے ہمہ وقت متحرک رہے۔ عمران خان صاحب کی نگاہ میں وہ پاکستان کی خود مختاری کی ذلت آمیز تضحیک تھے۔ انہیں گلہ رہا کہ پاکستان پر مسلط ہوئے ان کی دانش میں بدعنوان سیاستدان پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ میں اپنی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے قطعاً ناکام ہیں۔ ڈرون حملوں کے خلاف عوام کو تسلی دینے کے لیے مذمتی بیانات تو جاری کرتے ہیں، مگر امریکی حکام سے ہوئی خفیہ ملاقاتوں میں ڈرون حملوں کی کارروائی کو سراہتے ہیں۔ وکی لیکس کی بدولت منکشف ہوئی داستانوں نے بالآخر انہیں درست ثابت کیا۔ داعش کی خراسان کے نام سے بنائی شاخ کے خلاف فی الحال ڈرون حملہ تو افغان سرزمین پر ہوا ہے۔ 20 سالہ جنگ کے بعد اس ملک کی حکمرانی پر لوٹے طالبان نے مگر اس کے خلاف مذمتی بیان جاری نہیں کیے۔ امریکہ بلکہ تواتر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ داعش اس کی اور طالبان کی مشترکہ دشمن ہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف طالبان امریکہ کی معاونت کو آمادہ ہیں۔ داعش کے خلاف امریکہ اور طالبان تو نظر بظاہر یکجا ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا عام شہری ہوتے ہوئے میں البتہ اس موضوع پر اپنی حکومت کا موقف معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال اگرچہ ہمارے میڈیا نے فی الوقت نظر انداز کر رکھا ہے۔ داعش کے خلاف جنگ کا اعلان مجھے اس وجہ سے بھی پریشان کیے ہوئے ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے پشاور کے انتہائی قریب واقع جلال آباد کو اس تنظیم کا مرکز بتایا جاتا ہے۔ اس تنظیم کی افغانستان کے صوبے کنڑ میں مؤثر موجودگی بھی ثابت ہو چکی ہے۔ داعش پہ نگاہ رکھنے والے لکھاریوں کا دعویٰ ہے کہ داعش کی حقیقی قیادت ماضی میں القاعدہ کا حصہ رہے عرب جنگجو اور پاکستان میں مسلکی بنیادوں پر انتہا پسند ہوئے افراد کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی میڈیا میں انہیں پنجابی طالبان پکارا جاتا ہے۔ ان عناصر کے خلاف ڈرون حملے شروع ہو گئے تو کہانی افغانستان تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ داعش کے پاکستان میں بھی چند محفوظ ٹھکانوں کا ذکر ہوگا۔ مبینہ یا حقیقی ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کے امکانات کو لہذا رد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نخواستہ ایسے حملے شروع ہو گئے تو عمران خان صاحب کے ناقد ڈرون طیاروں کے خلاف ان کے تاریخی موقف کی دہائی مچانا شروع ہو جائیں گے۔ انہیں عوام کے روبرو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرح بے بس ہوا دکھایا جائے گا۔ مذکورہ بے بسی کو عمران خان صاحب غلامانہ ذہنیت بھی ٹھہراتے رہے ہیں۔ وہ اس ذہنیت کے خلاف کئی محاذوں پر ڈٹ چکے ہیں۔ یکساں نصاب کا نفاذ اور اردو زبان سے محبت بھی خوئے غلامی کے خلاف ان کی جانب سے خودی کا اظہار ہے۔ یہ سوال مگر اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ وہ افغانستان یا ہماری سرزمین پر ڈرون حملوں کو روکنے کی جرت دکھائیں گے یا نہیں۔
فرض کیا وہ ان حملوں کی مخالفت میں ڈٹ بھی جائیں تو ہمارے پاس فی الحال فوجی اعتبار سے یہ صلاحیت ہرگز موجود نہیں کہ ہم پاکستان کی فضا سے افغانستان کی طرف اڑتے میزائل کو اپنی فضا ہی میں ناکارہ بنا سکے۔ یہ صلاحیت فی الحال فقط اسرائیل ہی کو بھرپور انداز میں میسر ہے۔ جرت یا صلاحیت ہی مگر بنیادی مسئلہ نہیں۔ ڈرون طیارہ امریکہ کا مؤثر ترین جنگی ہتھیار ہے۔ ہم اسے اپنی خود مختاری اجاگر کرنے کی غرض سے نشانہ بنائیں تو اسے امریکہ کے خلاف جنگی چال بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جو پاک امریکہ تعلقات میں پہلے سے موجود عدم اعتماد، تناؤ اور کشیدگی کو سنگین تر بنا دے گا۔ اس عمل کے سفارتی اور معاشی مضمرات بھی ہوں گے۔ ہم پاکستانیوں کی اکثریت کو ہرگز خبر نہیں کہ ہمارے ہاں داعش کی خراسان والی شاخ کس قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اس شبے کا اگرچہ اکثر اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان کے کئی شہروں میں اس کے سلیپر سیل موجود ہیں۔ نیوے نیوے رہتے ایسے ہی ایک گروپ کو حال ہی میں داسو میں چینیوں پر ہوئے حملے کا ذمہ دار بھی تصور کیا گیا تھا۔ افغانستان میں داعش کے ٹھکانوں اور جنگجوؤں پر ڈرون حملوں میں شدت آئی تو پاکستان میں خاموش بیٹھے ان کے حامی بھی متحرک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پر الزام لگایا جائے گا کہ وہ اپنی فضا کو ان پر حملوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے ہاں دہشت گرد کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ طالبان کی کابل میں فاتحانہ واپسی کے باوجود دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے مصائب لہذا ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔